From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. خامنائی صاحب تو جنت پہنچ چکے ہوں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. علی ان کی شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. رسول پاک نے بھی بوسہ دیا ہوگا. چند ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، شہادت آ تجھے گلے لگاؤں میں. ایسے ہوتے ہیں بلند کردار لیڈر. وہ تو اپنی جگہ پہنچ گئے. صدر ٹرمپ پریشان ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور اب بھاگنے کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیے، کل بھی میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ بڑی قوتیں جو ہیں نا، یہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں شکست کھاتی، یہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ اپنے شکست کھاتی ہیں. اس کا یہ مظاہرہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں کیا شور اٹھا ہے. یہ کیسا ظلم ہے جو انہوں نے کیا ہے، پوری دنیا کو جو ہے وہ بربادی کی طرف دھکیلا ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو اور امریکن حکومت کو، خاص کر کے اس حکومت کو، ان کے درمیان میں فرق سمجھا کیجئے. پورے امریکہ کے خلاف نہیں ہونا، امریکن لوگوں کے خلاف نہیں ہونا، یہ ان کا ایکشن نہیں ہے. اصل سچی ان کے دلوں کی کیا بات ہے، یہ ایک میں چھوٹی سی کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں امریکنز جو ہیں وہ باہر آ گئے سڑکوں پہ. وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اس کو بند کرو. یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ خود یہاں کے امریکن سٹیزن. ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بامبنگ کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے. رجیم چینج کی ضرورت انہیں نہیں، ہمیں ہے. یہاں پر رجیم چینج کی ضرورت ہے. یہ ایک امریکی سفید فام خاتون کہہ رہی ہیں. اور ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم وینزویلا سے ان کے صدر کو اٹھا کے لے آئے، اب تم نے ان پہ بمباری شروع کر دی، ان کے تیل پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو. اسٹاپ اٹ. یہ جذبات ہیں امریکی عوام کے. I woke up this morning, now we're bombing Iran. We didn't learn from the Iraq war. We need a regime change here in this country. That's what the signs say. We need a regime change. It's an abomination what's happening now, an abomination. I think it's a criminal war being waged by the American ruling class to conquer, take over, destroy Iran, steal its resources, i.e. oil, and subjugate its people. The same way they did in Venezuela and what they want to do in Cuba, what they did to Iraq when George Bush was the president. صاحبوں، آج جو دوست امریکہ میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان سے ایک خاص گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اپنے امریکن دوستوں میں، پاکستانی ڈائسپورا میں ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ اس میں کچھ نکات، کچھ سوالات میں نے ایسے اٹھائے ہیں جو پاکستانی امریکنز کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، تاکہ کبھی کوئی امریکن دوست آپ سے بات کرے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں واضح ہوں، کلیئر ہوں، تو یہ آپ کے پاکستان کے، سب امریکہ کے سب کے حق میں بہتر ہوگا. جذباتی انداز کو ذرا کنٹرول کر کے ریشنلی بات کیجئے، اور امریکن پوائنٹ آف ویو سے سوچئے کہ اس کا کیا نقصان ہے، کیا پروس اینڈ کونس ہیں ہمیں امریکنز کو، اور اسی انداز سے پھر ان کو اپنی بات ان کے سامنے رکھیے. دیکھیے، پولیٹیکو ایک واشنگٹن بیس ایک نیوز آرگنائزیشن ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے پولیٹیکو. اس نام سے میں نے بھی ایک دفعہ اپنا ایک سیگمنٹ بنایا تھا، لیکن وہ تھوڑے عرصے چلا. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے، اس کے پاس امریکہ کی نیوز کی بہت خبریں، ایسی خبریں ہوتی ہیں جو بہت بعد میں منظر پہ سامنے آتی ہیں، اور ان کی بڑی دسترس ہے اور بہت ہی عمدہ لوگ ہیں. اچھا خیر، انہوں نے ایک چیز انڈیکیٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت مس کیلکولیشن ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے ٹرمپ سے، وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے
اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا پہلے اسرائیل حملہ کرتا, اس کا جواب جب ایران دیتا تو پھر امریکہ سامنے آتا, پھر اسرائیل کے ساتھ ملتا اور حملہ کر دیتا, تو اس کو ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی. اب ایک دم شروع میں ہی مل کے جو حملہ کیا ہے, اس سے وہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود کھو دی. اچھا, پولیٹیکو کی اس سوچ کو کچھ ایول جینیس والی سوچ کہیں گے. جو بھی آپ کے نزدیک ہو وہ آپ کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر 5 پوائنٹ ایسے بیسک پوائنٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں ہماری کمیونٹی, ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ ہمارے لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ہے تو لمبے ڈسکشن کی بات, میں نے اس کو ذرا کمپلیکیشن سے بچایا, سمپل کیا ہے اور شارٹ کر دیا ہے. تو 5 پوائنٹس لے لیجئے. نمبر 1, دیکھیے امریکی لیڈرشپ, امریکن لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ کاروباری ذہنیت رکھنے والے لوگوں پر بہت مشتمل ہے, جو انسانیت کی جن کے نزدیک زیادہ ویلیو نہیں ہے. وہ بس ہر کام نفع نقصان, لیٹس میک اے ڈیل. یہ امریکن پریزیڈنٹ اور امریکہ کی ویلیوز نہیں تھی. ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے سوچیے اور دوستوں سے بھی کہیے. میں نے آج ایک امریکن دوست سے کہا, تم یہ بتاؤ کہ جو فیصلے ٹرمپ آج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی سارے کاروباری لوگ کر رہے ہیں, آج اگر ابراہم لنکن ہوتے, ٹیڈی روزویلٹ ہوتے, واشنگٹن ہوتے, کیا وہ ان حالات میں یہ فیصلے کرتے؟ ان حالات میں وہ ایسے فیصلے نہیں کرتے کہ انسانیت کو ہلاک کر دیں, معیشت کو برباد کر دیں, ٹھیک ہے نا, چائنا کو کھلا چھوڑ دیں, اپنی فیوچر کی کوئی وہ نہیں کریں اور بس صرف یک طرفہ ہو کے رہ جائیں. نہیں, وہ ایسے فیصلے نہیں کرتے. ان میں انسانیت تھی, وہ کاروباری دماغ کے لوگ نہیں تھے. پوائنٹ نمبر 4, دیکھیے امریکہ نے اپنی فورن پالیسی کا سارا وزن جو ہے نا وہ اسرائیل کے پلڑے میں رکھ دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ذہانت ہے؟ نہیں 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 نہیں, دھوکہ مت کھائیے, یہ ذہانت نہیں ہے. اس کے نقصانات ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوائنٹ نمبر 5, دیکھو ایسے سوچو کہ اگر ریفری کھل کر ایک ٹیم کو سپورٹ کرنے لگے تو اس کی لیجیٹمیسی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے. اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ یہی نکلے گا, اس کی لیجیٹمیسی آپ نہیں مانیں گے آپ اس کو, جو اس وقت ہو رہا ہے. اور پوائنٹ نمبر 5, انٹرنیشنل سیاست یا سیاست میں ویسے بھی کہہ لیجئے, دیکھیے آپ کو 360 ڈگری کا ویژن درکار ہوتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے ہر چیز کو دیکھیں اور پھر آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ میں نے تو بس ایک اینک پہنی ہوئی ہے, فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے. نہیں, یہ کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں ہیں, یہ تباہی کے راستے ہیں. دیکھیے ہماری فورن پالیسی جو ہے نا وہ ہماری مورلی بینکرپسی کا سبب بن رہی ہے. ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ہمیں مورلی بینکرپٹ کرا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو اگر ہمیں 21ویں صدی میں ایک پاورفل نیشن کے طور پہ قائم رہنا ہے تو ہمیں اپنے امیج کو جو ہے نا بہتر کرنا ہوگا, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. چائنا کیا کر رہا ہے دیکھیے, وہ دنیا کو یہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ امریکہ تو ون سائیڈڈ ہیں, ہم ہیں جو قوموں کے درمیان میں برج بناتے ہیں اور ہم قوموں کو معاشی ترقی کے راستے بھی سجاتے ہیں. ہم ون بیلٹ ون روڈ جیسی چیزیں تعمیر کرتے ہیں, ہم سب کو ملا رہے ہیں, ہم کسی ایک کی طرف نہیں ہیں. اور پھر وہ پریکٹیکل اس کا ثبوت دیتا ہے. 2023 میں ایران اور سعودی عربیہ کتنے اختلافات گہرے پرانے صدیوں ان کو قریب لے آیا. وہ ہر جگہ پہنچ کے یہ تاثر ابھارتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں اور ہم سب کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے.
دیکھیے ہمیں بڑی قوتوں کا امیج ہی تو سب کچھ ہوتا ہے یار. وہ اگر تاراج ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ بنانا بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے. آج آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کر دیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، نو آئی ڈونٹ ڈو، جو سوری فار مائی، میرے منہ سے بکواس نکلنے والا تھا. آپ جو کچھ بھی کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، لیکن نہیں، جب آپ کی معیشت پر حملہ ہوگا نا تو کیئر کرنی پڑے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے. ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ مڈل ایسٹ کی طرف لگا رہے ہیں. ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ذرا گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیجئے. دیکھیے اس وقت دو نقصانات جو ہے نا ہم بہت تیزی سے اٹھا رہے ہیں اور اس کی خبر نہیں ہو رہی، اس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے. ایک مورلی جو ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے، کہ اس کا بندہ اٹھا لائے، اس کے وہاں ہزاروں پاؤنڈ کے بم برسا دیے، ٹھیک ہے نا. مورلی ہمارا جو بینکرپسی ہو رہی ہے، ایک نقصان یہ، اور دوسرا کہ ڈالر پہ ہماری گرپ جو ہے وہ روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہے، جو اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے. کیوں؟ آج چائنا وہ تیل کی خریداری یون میں کر رہا ہے. یہ کام شروع ہو چکا ہے. اگر ڈالر کمزور ہو گیا تو پھر ہماری معیشت خزاں کے پتوں کی طرح بکھر کے رہ جائے گی. جب پتے گرتے ہیں خزاں میں اور ہوا چلتی ہے تو تیزی سے اڑا کے ان سوکھے پتوں کو لے جاتی ہے. ایک رئیس فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا، سنتے جائیے کہ ٹوٹے پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، ٹوٹے پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، بارش سنگ میں سر کی حفاظت کیسی. بھئی ان کی کوئی دوستی تھوڑی ہوتی ہے ہوا کی اور پتوں کی، وہ اس کو اڑا کے لے جائے گا. اور جب ہر طرف سے پتھر برستے ہیں تو اب آپ حفاظت کے لیے اتریں گے. بارش سنگ میں سر کی حفاظت کیسی. تو ان حالات سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن ایک اس کی لمٹ رکھیے. یہ جنگ فوری طور پہ بند کیجئے، اپنے مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈیے. آپ یہ دیکھیے کہ آج افریقہ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، ہر طرف چائنا اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ مسلسل بڑھا رہا ہے، بلکہ بڑھا چکا ہے. اور ہم صرف اس بات پہ نازا ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں 800 اڈے ہیں اور ہمارے سپاہی نشانہ لیے بیٹھے ہیں. ارے بھائی کچھ کرو، نشانے کی ضرورت نہیں ہے. نشانہ بدنام کرا رہا ہے، نشانہ بدنام کرا رہا اور مزید بدنام کرا دے گا. ابے وہ تیل کی خریداری یون میں لے آئے، اور تمہیں ابھی تک یہ غرور ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں 800 اڈے ہیں، ہم جہاں سے جی چاہے گا جہاز اڑائیں گے اور جا کے تمہاری پٹائی لگائیں گے. دنیا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کی پٹائی لگاؤ اور وہ اس بات پہ فخر کر کے بیٹھ جاؤ کہ 800 اڈے ہیں تمہارے پاس. یہ سوچ بہت خطرناک ہے. اچھا فائنل ورڈ دیکھیے، چائنا مسلسل ہر ڈائریکشن سے آگے بڑھ رہا ہے. وہ ہم سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک کام چاہتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ سوچئے، آپ بھی شیئر کیجئے گا اپنے تھاٹ. وہ ایک کام یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ مس کیلکولیشن کرتی رہے، اپنی فورن پالیسی یک طرفہ ہی رکھے رہے. کیوں؟ وہ تو اسی کو بیس بنا کے آگے نکل رہا ہے. وہ کہتا ہے جنگ نہیں کروں گا، وہ صرف دور سے دکھائے گا اپنی قوت. ہماری غلطیوں کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ امریکہ غلطیاں کرے اور وہ اس کے ایڈوانٹیج اٹھائے. تو اس بات کو سمجھیے، اپنے امریکن دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے. کیوں؟ میں اس ملک میں رہتا ہوں، میرے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے. مجھے یہ ملک عزیز ہے، ہر لحاظ سے عزیز ہے. یہاں میں نے تعلیم حاصل کی، یہاں میں نے رزق روزگار کمایا، ٹھیک ہے نا. یہاں میں چین و سکون سے رہا، اور اب ہر طرف سے مجھے کچھ محیب سائے میری جانب بڑھتے نظر آتے ہیں قید و حیات کی بندشوں میں.
کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ کرخنداری دماغ کے، بزنس دماغ کے لوگ آئے ہیں، یہ ہر چیز کا بیڑا ریپبلکن یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہمیں اس ملک کا مفاد عزیز ہے، دنیا کا مفاد عزیز ہے، اور سب سے بڑھ کے امن چاہیے. اس کے لیے اپنے خیالات جو ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے امریکن دوستوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شیئر کیجیے گا، اور اپنے ڈائسپورا میں ان سے کہیے گا وہ بھی اس کو آگے شیئر کریں اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو، ورنہ اس کے علاوہ نہیں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.